أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصدر ما هو يدل على حالة أو حدث دون زمان. مصدر کی تشریح ہو چکی ہے اس سبق کی. آج جو ہے صرف اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. المصدر ما هو يدل على حالة. مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک حالت پر، او حدث یا حدث پر، دون زمان زمانے کے بغیر. اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، کوئی معین زمانہ اس میں نہیں ہوتا. نا وہ حسن و تسلیم، جیسے حسن ہے، تسلیم ہے، یہ مصدر ہیں. کسی خاص زمانے پر جن کی دلالت نہیں ہے. حسن کی ایک حالت پر دلالت ہے، ایک حالت حسن، اور تسلیم کی ایک حدث پر دلالت ہے. المصدر ثلاثۃ اقسام. مصدر کی تین قسمیں ہیں: مجرد و مزید و میمی. مصدر مجرد، مصدر مزید فی، اور مصدر میمی. المصدر المجرد و قسمان ہے. مصدر مجرد کی دو قسمیں ہیں: ثلاثی، ثلاثی مجرد. نحو فاضل، جیسے فاضل ہے، یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے. و رباعی، اور دوسری قسم ہے مصدر رباعی. نحو زلزلۃ، یہ باب زلزلہ یزلزلو زلزالا و زلزلۃ، باب زلزال کا مصدر زلزلۃ. ان المصادر جمیعها قیاسیۃ ما عدا المصدر الثلاثی المجرد. تمام کے تمام مصادر قیاسی ہیں، ضوابط کے تحت ہیں، مصدر ثلاثی مجرد کے علاوہ. فالہ اوزان کثیرۃ. مصدر ثلاثی مجرد کے بہت سے اوزان ہیں، وزن ہیں. لا تعرف الا من معجمات اللغت، جن کو صرف لغت کی کتب سے پہچانا جا سکتا ہے. ظاہر لغت کی کتب جو ہے، جیسے کل بیان ہوا تھا، سماع پر مشتمل ہیں، کوئی اس میں قاعدہ یا ضابطہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ مصادر صرف لغات معجمات لغت سے ہی ملیں گے اور ان سے سمجھے جا سکیں گے. فائدہ: القیاسی ما کان له ضابط. قیاسی کیا چیز ہوتی ہے؟ قیاسی کسے کہتے ہیں؟ سماعی اور قیاسی دو اصطلاح ہیں، دو اصطلاحیں بیان ہوئی ہیں، تو ان دو اصطلاحوں کا بیان کریں گے. ان کا معنی کیا ہے؟ پہلے قیاسی کو بیان کر رہے ہیں. قیاسی کیا ہوتا ہے؟ القیاسی ما کان له ضابط. قیاسی وہ اسم ہوتا ہے جس کے لیے کوئی ضابطہ ہو. والمراد بالضابط، اور ضابطے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ضابطے سے مراد حکم کلی ینطبق علی جزئیاتہ. ضابطے سے مراد ایک حکم کلی ہوتا ہے جو تمام جزئیات پر صادق آتا ہے. ویقابلہ السماعی. قیاسی کے مقابلے میں سماعی ہوتا ہے. واو ما لم تذکر فیہ قاعدۃ کلیۃ مشتملۃ علی جزئیاتہ. سماعی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی قاعدہ ذکر نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ ذکر نہیں ہوتا، قید کلی موجود نہیں ہوتا کہ جو مشتمل ہو تمام جزئیات کے اوپر. بل یتعلق بالسمع من اہل اللسان ویتوقف علیہ. بلکہ اس کا تعلق سماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اہل لغت سے. اہل لغت سے سننے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اسی سماع کے اوپر وہ موقوف ہوتا ہے. صرف اور صرف سماع کے ذریعے، اہل لغت سے سننے کے ذریعے ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. وأہل العربیت فی تفسیر القیاسی علی مذہبین. اہل عرب
قیاسی کی تفسیر اور تشریح میں دو مذہبوں پر ہیں، ان کے دو گروہ ہیں، ان کے دو گروپ ہیں۔ فمنہم من قال، ان میں سے ایک گروپ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ انا لہو ضابطن کلین، قیاسی وہ ہوتا ہے جس کا ضابط کلی ہوتا ہے، جیسے اوپر بیان ہوا ہے۔ تنطوی تحتہ جمیع افراد ہی، جس کے تحت اس کے تمام افراد آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ گروپ ہے۔ ومنہم من قال، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انا لہو ضابطن لا تنطوی تحتہ جمیع افراد ہی، قیاسی وہ ہوتا ہے جس کا ضابطہ ہوتا ہے لیکن تمام افراد اس ضابطے کے تحت نہیں آتے، بل اکثر ہوا، بلکہ اکثر افراد آتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَصَحُّ، یہی قول صحیح ہے، صحیح ترین قول مصنف کے نزدیک یہی دوسرا ہے۔ للمصدر الثلاثی ضوابط غالبیت لا مضطردۃ نورد اہمہا، مصدر ثلاثی کے لیے کچھ ضابطے ہیں، اور یہ ضابطے جیسے بیان ہوا تھا غالبیہ ہیں، یعنی غالباً یہ ضابطہ ہوتا ہے جو یہ بیان اب ہوگا، ہمیشہ نہیں ہے، شائع نہیں ہے، ہمیشہ یہ ضابطہ نہیں ہے کہ اس ضابطے سے ہٹا نہ جا سکے، نہیں، یہ ضابطہ غالباً ہوتا ہے، اکثر اوقات یہی ضابطہ ہوتا ہے۔ اذا دل المصدر علی حرفۃ، جب مصدر کسی حرفے اور پیشے پر دلالت کرے، یاتی علی وزن فعالۃ، تو یہ فعالۃن کے وزن پر آتا ہے، یہ غالباً ہے، ہو سکتا ہے کہ زراعت حرفہ کے پر دلالت کرے لیکن یہ وزن نہ ہو، یا ممکن ہے کہ یہ وزن ہو لیکن حرفہ پر دلالت نہ کرے، ہو سکتا ہے۔ غالباً فعالتن کا وزن حرفہ پر دلالت کرتا ہے، جیسے زراعتن، تجارتن، حیاکتن۔ اذا دل علی اضطراب، اگر مصدر اضطراب پریشانی پر دلالت کرے، یکون علی وزن فعلان، فعلان ان کے وزن پر آتا ہے، یہ خفقان، جولان، غلیان۔ اذا دل علی صوت، اگر صوت اور آواز پر دلالت کر رہا ہو مصدر، یکون علی وزن فعال و فعیل، فعال اور فعیل ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے نواب، صراخ، طنین، صہیل۔ اذا دل علی لون، اگر مصدر لون پر دلالت کرے، رنگ پر دلالت کرے، یکون علی وزن فعلۃ، فعلۃ ان کے وزن پر آتا ہے، حمرۃ، زرقۃ۔ اذا دل علی امتناع، اگر امتناع اور منع پر دلالت کرے، یکون علی وزن فعال، فعال کے وزن پر آتا ہے، اباء، نفار، جماح۔ اذا دل علی داء، یکون علی وزن فعال، اگر داء پر دلالت کرے، بیماری پر دلالت کرے مصدر، تو فعال ان کے وزن پر آتے ہیں، زکام، دوار۔ اذا دل علی سیر، یکون علی وزن فعیل، اگر مصدر سیر کے معنی پر دلالت کرے، چلنے کے معنی پر، تو فعیل ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے رحیل، ضمیل، رسیم۔ وزن فعل، یکون مصدرہ علی وزن فعولۃ او فعالۃ او فعل۔ فعلا جو ماضی ہوتی ہے، یعنی مضموم العین ماضی، جیسے شرفا، تو اس کا مصدر ان تین میں سے کسی ایک وزن پر آئے گا، یا فعولۃ، یا فعالۃ، یا فعل ان کے وزن پر۔ سہولۃ، ساہولہ یسہولو کا وزن ہے، فصاحۃ، فاصح یفصح کا ہے۔ کرم، کرما یکرم کا ہے۔ وزن فاعل اللازم، یکون مصدرہ علی فاعل، فاعل جس کی ماضی مکسور العین ہو اور لازم ہو، متعدی نہ ہو،
تو اس کا مصدر فعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے فرحا، فرحا یفرح کا ہے، آتش آتش آتشن، آتش یا آتش، وجع واجع یجع، ووزن فعل اللازم، اللازم یکون مصدر علی فعل، فعل یعنی مفتوح العین ماضی ہو اور لازم ہو تو اس کا مصدر فعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے قعود قعد یقعد، جلوس جلس یجلس، وزن فعل و فعل من المتعدی یکون مصدرهما على فعل، فعل بفتح العین، فاعل بکسر العین، جب یہ دونوں اوزان ماضی فعل متعدی سے ہوں تو ان کا مصدر فعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے کسب کاسب یکسب، فہم فہم یفہم، حمد حمد یحمد، ضرب ضرب یضرب وغیرہ۔ للرباعی المجرد مصدران، فعل رباعی مجرد کے دو مصدر ہیں، فعللۃ اور فعلال، الا ان الثانیہ لا یکون قیاسیا فیہ، جو دوسرا وزن ہے مصدر فعلال کا، یہ رباعی مجرد میں قیاسی نہیں ہے بلکہ سماعی ہے، الا اذا کان مضاعفا، ہاں اگر رباعی مجرد مضاعف ہو تو پھر فعلال ان کا وزن مصدر اس کے لیے قیاسی ہوگا، جیسے وسوسن وسوسا وسوستن وسواسن وسواسن قیاسی، وإلا فهو سماعی، وگرنہ یہ سماعی ہوگا، یعنی کیا مطلب، یعنی اگر مضاعف نہ ہو رباعی مجرد کا رباعی مجرد غیر مضاعف کا مصدر فعلال ان کے وزن پر سماعی ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دہرجن دہرجتن دہراج، یہاں پر دہراج سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے۔ ان مصادر الافعال المزیدات، افعال مزید فی کے مصادر تاتی قیاسن قیاسی آتے ہیں، علی الاوزان التابعہ، یہ مدرجہ ذیل اوزان پر، جیسے فعل کا تفعیل ہے، تفعیل ہے، فعل با مفعل کا مفعلۃ، فعال افعل کا افعال، تفعل کا تفعلا، تفعل کا تفاعل، افتعل کا افتعال، انفعل کا انفعال، افعل کا افعلال، استفعل کا استفعال، افعال کا افعیلال، افعال کا افعیلال، افعول کا افعوال، یہ ہیں مزید فی کے جو ابواب ہیں 12، ان کے مصادر انہی اوزان کے اوپر قیاسی، ان کا قاعدہ کلیہ یہی ہے، اسی قاعدے پر۔ مصادر و مزیدات الرباعی، رباعی مزید فی کے مصادر یہ 3 ہیں، تفعلل تفعللا، افعلل کا افعلالا، افعلل کا افعلالا۔ فائدۃ مصدر الفعل المجہول یجری علی لفظ الفعل المعلوم، فعل مجہول کا مصدر فعل معلوم کے مصدر کی طرح استعمال ہوتا ہے، آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ضرب ضربا، ضرب ضربا، ضرب ضربا، جیسے ماضی معلوم کے اسی طرح ماضی مجہول کے، قوتل مقاتلۃ قتالا، قاتل مقاتلۃ قتالا، ایک کرما تکریما یا کرما تکریما، معلوم یا مجہول فرق نہیں ہے۔ وحلم جرن، ایسے ہی آپ قیاس کریں اسی کے اوپر، اسی طرح باقی ابواب کے مصادر بھی ہیں اسی روش کے اوپر ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔